امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی. یہ دو خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ دو بڑے بچے تھے. میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی. امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی. مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی. پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. جناب امام حسن تک یہ کام رہا. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی المرتضی اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا. پھر خلافت دو حصوں میں بٹ گئی. ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے. وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے. صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ بتاتا. یہ وہ ہے خلافت. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا. عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں. امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے. فرمایا میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی. امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے. عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے. امام زین العابدین مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا عمر بھر اسی جگہ. نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے دے. اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا. اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا. امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں. یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا. میں نے 10 محرم کو بتایا تھا. اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا. جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے. ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا. مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر. عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا. امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا. آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا. اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا. بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا. اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تو نے دیکھا ہے میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا. اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے. امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا ہوں، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے اب چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا، تو میرے کام میں دخل نہ دے، مجھے اللہ اللہ کرنے دے، اللہ اللہ کرانے دے. کہنے لگا میرے پاس طاقت ہے، میں نے گرفتار کر لیا ہے.
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी दफा जब आपकी जुबान से अल्लाह निकला, सारी बेड़ियां टूट के जमीन पे गिर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए उठने लगा, फरमाया बैठ जा जमीन पे। खलीफा जमीन पे बैठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले। मुझे न कहना रवायत ज़ईफ है, रवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे और पलट के कहने लगे ताकत पहले भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है। जब रब कहता है हम इस्तेमाल नहीं करते, और जब कह देता है तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह की रजा पे राजी। जब अल्लाह कहता है तो इस्तेमाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे। वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली, लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया हूं उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाके भी बाज नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। वो अल्लाह का घर है, अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बाज नहीं हो, कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूं, खबरदार। तो करीब आया तो हजर अस्वद के करीब गई तो हजर अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ता ही कोई नहीं, चिमट गई साथ। बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता। अल्लाह को हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे, अल्लाह को उम्रे पे ले जाए। ये हजर अस्वद पता बंदे वो जाके बहादुरी दिखाते हैं, मैं जी परा सट्टे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमदा रहा बड़ा चिर। एक अकलमंदी की है, एक अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे हो, कोई अकलमंदी है ये, कोई बहादुरी नहीं। अगर सूडान वाले करते हैं, ईरान वाले करते हैं, तो वो जाने, उनका रब जाने, उनके अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजर अस्वद कयामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, हमारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीवी है, अब छुड़ाब। सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तू करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया तो बीबी के खामन को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठा है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, और ये क्या मामला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है कि अब भी अगर मोहब्बतों की वजह से दिल झुकेंगे तो हमारे खानदान की तरफ ही झुकेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों की तंग करती है, छुड़ा लेगा। उन्होंने कहा हजरत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है, तौबा करती है? कहने लगी करती हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज क्या है? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाह अकबर, आम से पीछे गिर गई। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूं। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है।
اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا، یہ اکڑے رہے، یہ ظالم اکڑے رہے، مر گئے۔ میرے امام کا یہ صاحبزادہ، ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں، ایک نکر میں ساری زندگی، لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا، نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا، لوگ آئے، شور مچ گیا، آگ بجھاتے رہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے۔ نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی بجھاتے رہے، میں دوزخ کی بجھا رہا تھا۔ یہ امام زین العابدین ہے، وہ سارے مٹ گئے۔ اور یہ امام کیسی عاجزی، کیسی انکساری، حضرت امام حسن بصری، یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی، اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ چیختا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں، کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ فرماتے وہ نوجوان تڑپتا ہے، روتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ آپ فرماتے میں قریب گیا، اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی۔ فرماتے میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر، اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائی، گرد صاف کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کے لخت جگر علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے، یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اتنی آہوزاری، اتنی تڑپ، اتنی بے چینی، اتنا اللہ سے تعلق۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا، پاؤں چومے۔ امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر، نہ کر، تو بزرگ ہے۔ امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ نکل گئی، آنسو میرے بہہ گئے۔ میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ، اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو؟ سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں، سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو، سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو، اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں، اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی روتے پھرتے ہو، پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا۔ میرے دوستو وہ تو مٹ گئے، اکڑے رہے نا، مٹ گئے، کربلا کے بعد وہ مٹ گئے میرے امام کو مٹانے والے۔ لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا، لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا۔ پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، علمی بھی ہے۔ امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے۔ امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو، اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے، ان کے مرید ہے، ان کے خلیفہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کو بلایا، اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا، شاندار لباس پہنا، اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی، ہاتھ کے اندر عصا پکڑا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے، دربار بادشاہ، دربار خلافت میں پہنچے، اپنی کھنڈی کو، اپنی چھڑی کو ہلایا، کیوں بلایا مجھے؟
وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے، پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی، بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ سے کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا۔ کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے، جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے، کیا روب ہے۔ اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے۔ اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے۔ ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گانج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہنوی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد دلگرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا، اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی وہ کہتے ہیں بیٹے تو آدھا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو ان کو دے۔ یا کتنا ظلم ہے۔ سیانہ انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا۔ نبی رحمت علیہ السلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی۔ جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا۔ حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ ایک میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے، اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا۔ میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز ہے نہیں ہے۔ آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے، معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا، اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندے جانور پر نشانہ لگاتا ہے۔ یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے۔ 4 پیسے آیا تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے، اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گئے کہ 8 دن ہو گئے، اسے خیال ہی نہیں آیا
حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو. یہاں حال ہی کوئی نہیں. خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی